ہیلو فرینڈز، انٹرسٹنگ نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح عزازیل نے اپنے اوپر غرور کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ابلیس کے نام کا لقب ملا۔ جب تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل، جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور سارا منہ اس کا سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا، وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خدا تعالیٰ سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خدا تعالیٰ ادا کیا۔ یہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 2 سجدے فرشتوں کے مولا کریم کو پسند آئے، اسی لیے اس نے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے، ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکریہ کا۔ جب دوبارہ تمام ملائکہ سجدے سے اٹھے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، یعنی اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ اس سے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابلیس، تو نے غرور کیا، تو نے اپنے آپ کو بڑا مرتبہ والا سمجھا۔ چنانچہ جواب میں ابلیس کہتا ہے، اللہ رب العزت، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر میں آگ بنا ہوں، مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ نافرمانی کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اصل، اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی اصل ہے، مگر ابلیس مٹی کی بزرگی اور اس کی صفات بالکل غافل رہا، اور اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی اس کے ذہن میں نہ آئی۔ اسے یہ خبر نہ تھی کہ خاک میں بے انتہا بردباری کا مادہ ہے جو عالم کے بوجھ کو آسانی سے کھینچ سکے گی، اور وہ بار بردباری سے منہ نہ پھیرے گی اور تمام جہان کو فائدہ پہنچائے گی۔ جو کوئی اس کے ساتھ جفا کرے گا، یہ اس کے ساتھ وفا کرے گی، اور جو کوئی اس میں امانت رکھے گا، یہ اس میں خیانت نہ کرے گی بلکہ بہت کچھ بڑھا کر اسے دے گی۔ بے خلاف اس کے آگ کے صفات یہ ہیں کہ وہ آزاد ہے اور نقصان دہ ہے۔ بعض چیزوں کو اس سے نفع ہے لیکن نقصان بھی ہے۔ خاک اپنی انکساری کے سبب نیچے جانا چاہتی ہے، اور آگ آزادی کے سبب اونچا ہونا چاہتی ہے۔ امانت میں خیانت کرتی ہے اور ہر شے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ جب ابلیس نے اپنے غرور و تکبر کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، آسمانوں سے نکل، تو رندائے درگاہ ہو گیا ہے، اور آج سے قیامت تک تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ اور لوح محفوظ پر جو تو نے شیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور جس پر تو نے 1000 برس تک لعنت کی ہے، وہ تو ہی مردود ہے۔ چنانچہ یہ حکم ہوتے ہی ابلیس کا تمام لباس بزرگی و کرامت اتارا گیا، اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنچایا گیا، اور ملعون کر کے مقام کرب سے نکال دیا گیا۔ پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، اور پھر تمام ملائکہ نے اس پر لعنت کا مینہ برسایا۔
شیطان کا حسن و جمال ملائکہ سے اچھا اور بہت اچھا تھا۔ اس کے بازوؤں میں جو پر تھے وہ قوت سرخ اور زمرد سبز کے تھے اور نہایت نورانی صورت تھی، مگر آج غرور کے سبب اپنی صورت کھو بیٹھا۔ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت بھیجتا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس کے پر نوچے اور آسمانوں سے زمین پر پھینکنا چاہا۔ ابلیس نے حضور رب العزت میں عرض کیا، اگر تو اپنی حضوری سے مجھے نکالتا ہے تو کم از کم ایک مہلت مجھے ضرور دی جائے، وہ یہ کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ چونکہ اس کی درگاہ میں سائل کا سوال پورا کیا جاتا ہے، سائل کو نہیں دکھایا جاتا کہ وہ نیک ہے یا بد ہے۔ اسی وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، ہم نے تجھے مہلت دی، اب تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ پس جب قیامت تک زندہ رہنے کا اسے پروانہ مل گیا تو اب وہ فرشتوں کے دھکے کھاتا اور یہ کہتا ہوا نکلا، یعنی مولا، مجھے بھی قسم ہے تیری عزت و جلال کی، میں بھی تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور ہر طرح سے ان کو بہکاؤں گا، مگر تیرے خالص بندے میرے قبضے کے نہیں ہوں گے۔ جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ ملا، یعنی میں سچا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے اور تیرے سب تابع داروں سے جہنم کو لبریز کر دوں گا۔ اس کے بعد ملائکہ نے ابلیس کو پکڑا اور آسمانوں سے کھینچتے ہوئے اسے زمین پر لائے اور ایک زخار سمندر میں اسے ڈبو دیا، جہاں سالہ سال وہ اس میں ڈوبا رہا۔ پھر جب اس لعین نے سمندر میں سے اپنا منہ نکالا تو چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا تھا اور آنکھیں نیلی۔ نعوذ باللہ۔ لکھا ہے، ابلیس کی اس دن سے ایسی خوفناک صورت کر دی گئی، جو کوئی اسے اصلی صورت میں دیکھ لے تو مارے دہشت کے اس کا کلیجہ پھٹ جائے اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کو مکمل طور پر معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ کس طرح عزازیل نے اپنے غرور کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ابلیس کا لقب ملا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو میری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل انٹرسٹنگ نالج کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔